السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹکس اور میں ہوں عمیر۔ اور پچھلی ایک ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا قلع کما کیسے کیا جا سکتا ہے اور ان کا کیا ہوگا اور وہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ کیا کریں گے یا پاکستان کرکٹ بورڈ ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ سو اس کے اوپر آج فائنلی جو ہے وہ ڈیسیژن ہو گیا، اور آپ سب اسپیشلی پاکستان کرکٹ فینز جو ہیں، پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو فینز ہیں، ان کے لیے یہ آج بڑی خوشی کا دن ہے ونس اگین۔ اور خوشی کا دن کیسے ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ فخر زمان اور پی سی بی کے حوالے سے جو کنٹروورسی ایک کریٹ ہو گئی تھی، میرے خیال سے 10 دن ہو گئے اس بات کو شاید، اس کے اوپر فخر زمان کی چیئرمین سے ملاقات ہو گئی اور جو سارے مسائل تھے وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے، اور فائنلی ڈیسائیڈ یہ ہو گیا کہ فخر زمان ساؤتھ افریقن ٹور کے اندر ٹیم کو اویلیبل ہوں گے، اور باقی جو ان کے سینٹرل کانٹریکٹ کا معاملہ ہے وہ ان کی فٹنس کے ساتھ مشروط کر دیا گیا، لیکن اوبیسلی جب یہ والا مسئلہ حل ہو گیا تو وہ بھی سارٹ ہو جائے گا۔ اب جو میں نے کچھ ایپیسوڈز پہلے یہ بات کی تھی، ویڈیوز میری پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیجیے گا، کہ دو لوگ جو ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک سی او ہیں سلمان نصیر، اور ایک اور ڈائریکٹرز میں ہیں عثمان والا۔ اس دن سے یہ کنٹروورسی پیدا ہوئی تھی جس دن وہاب ریاض نے سلمان بٹ کے چینل پہ آ کے انٹرویو دیا تھا، اور جس میں بات کی تھی اسامہ میر کے این او سی کے حوالے سے انہوں نے، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ عثمان والا نے کیسے ہمیں کہا تھا کہ اس کو این او سی تو ہم دے دیں گے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچا اسامہ میر انگلینڈ میں تو اس کو این او سی نہیں ملی۔ پھر اس کے نیچے عثمان والا نے ٹویٹ کی جس کے اوپر وہاب ریاض نے کہا جی میں آپ کو اسکرین شاٹس دکھا سکتا ہوں، میں نے جو میلز کی ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ سو میرے خیال سے یہ مسئلہ جو ہے وہ اس وقت تک چیئرمین کی نظر سے نہیں گزرا تھا، اور انہیں ان چیزوں کی، اس معاملے کی نزاکت کا نہیں پتہ تھا، لیکن جیسے ہی یہ چیزیں ان کے سامنے آئیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی لائن حاضر ہو جاؤ۔ پھر یہ فخر زمان کی ٹویٹ والا ایشو آ گیا۔ فخر زمان کی ٹویٹ کے حوالے سے جو بات کریں گے تو وہ میں بعد میں آتا ہوں اس کے اوپر۔ سو فخر زمان کے ساتھ یہ کرنے کی جان بوجھ کر کوشش کی گئی، جیسے بھی ٹویٹ کروایا گیا، پھر چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے چیئرمین کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ مسائل جو ہیں فخر زمان پرابلمیٹک ہو رہے ہیں، تو ان کو ہم نے سائڈ لائن کرنا ہے۔ فخر زمان کو فار دا ٹائم بینگ سائڈ لائن کر دیا گیا، ان سے سینٹرل کانٹریکٹ لے لیا گیا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی کسی بھی ٹیم سے فخر زمان سائڈ لائن نہیں ہوتے، ایون ٹیسٹ سائڈ سے بھی، لیکن فائنلی پھر شو کاز ان کو گیا، انہوں نے جواب دے دیا فخر زمان نے کہ میری انٹینشنز کیا تھیں، انہوں نے بتا دیا۔ پھر اس ٹویٹ کے اوپر جب بات کریں تو اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی جس میں انہوں نے پی سی بی کو جو مینشن کیا ہو یا کوئی بھی ایسی بات پی سی بی کو لے کے کی ہو، تنقید کا نشانہ بنایا ہو۔ انہوں نے صرف بابر کی سائڈ لینے کے لیے کہا تھا کہ یہ کنسرننگ ٹو ہیئر، انہوں نے یہ ورڈز یوز کیے تھے کہ یہ جو ہے وہ بڑا کنسرن ہے یہ سن کے کہ بابر اعظم کو ہم ڈراپ کر رہے ہیں۔ خیر وہ سارے معاملات حل ہو گئے، اور عثمان والا جو کالی بھیڑ تھی پی سی بی کی اور سلمان نصیر، ان دونوں کو پاکستان کرکٹ بورڈ سے سائڈ پہ کر دیا گیا۔ پی ایس ایل کی فرینچائزز میں ان کو کچھ عہدے دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو فرینچائز اونرز ہیں وہ اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں یہ گندے لوگ نہیں چاہیے۔ سو اب دیکھتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو سب سے زیادہ رول پلے کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو فینز ہیں انہوں نے کیا، فخر زمان کی جو فین بیس تھی۔ ایون اس ٹائم پہ ہمیں آگے پتہ چلا کہ پاکستان میں صرف بابر اعظم ہی نہیں ہے جس کی اتنی زیادہ فین فالوئنگ ہے یا اتنے زیادہ لوگ اس کے بارے میں کریزی ہیں، یہ ہمیں ابھی پتہ چلا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے وقتوں میں جو ہے مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ ہے، اور یہ وقت اس نے بتا دیا، بہت سے لوگوں کو بتا دیا، اسپیشلی فخر زمان کو یہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی ہوگی اور بڑی خوشی ہوئی ہوگی کہ میرے پیچھے بھی عوام جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ اور اس وجہ سے یہ جو اتنا زیادہ یہ معاملہ ہوا، بڑھ گیا، ٹویٹر کے اوپر لوگوں نے کافی ریئیکٹ کیا، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، کہ آپ نے فخر زمان کو کیوں ڈراپ کیا، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چیئرمین کو شاید خود دیکھنی پڑی۔ انہوں نے کچھ لوگ لگائے، کمیٹیز بنائی، سارے معاملے کی نزاکت کو انہوں نے دیکھا، اور فائنلی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں فخر زمان کا اس میں اتنا زیادہ قصور نہیں ہے، اور اس کے اگینسٹ جن جو لوگ قصوروار ہیں انہوں نے ان کو کہا ٹھیک ہے بھائی آپ اپنا بوریا بستر پیک کرو اور سائڈ پہ ہو جاؤ۔ فخر زمان کو اتنا زیادہ چاہنے کی وجہ کیا ہے، یا اتنا زیادہ اس کو سپورٹ کرنے کی، اس کو بیک کرنے کی کیا وجہ ہے؟ میں اس دن بھی بتا رہا تھا پاکستان کی طرف سے 180 سے زیادہ سکور جو ہے وہ جتنے بھی پلیئرز نے کیے ہوئے ہیں اس میں فخر زمان کے 2 یا 3 ایسے سکورز ہیں جو انہوں نے 180 پلس کی اننگز کھیلی ہوئی ہیں۔ پھر اس بندے کا انٹینٹ ہے، وہ ہمیں لگتا ہے، وہ اس کی جو نیت ہے وہ لگتی ہے کہ وہ پاکستان کو ہمیشہ جتوانے کے لیے کھیلتا ہے، اور اس کے ہیٹرز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پھر ان کی کنٹروورسیز نہیں ہے کوئی بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر، اسپیشلی وہ کسی گروپنگ کا حصہ نہیں رہے ہیں۔ اور جو اب جو سب سے زیادہ
قریب ترین ہمارے ایونٹ ہوا وہ یہ ہوا تھا نیوزی لینڈ اور پاکستان کا جو میچ تھا، جس میں ہم نے 400 چیز کرنا تھا اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ میچ ہم کسی بھی طرح نہیں جیت سکتے، اور وہاں پہ آؤٹ آف نو ویئر فخر زمان آئے اور انہوں نے کہا نہیں بھائی میں ہوں، میں آپ کو جتوا سکتا ہوں. سو فخر زمان کو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت اور رغبت اور زیادہ بڑھ گئی، اور ابھی ایسے مشکل وقت میں جس طرح لوگوں نے فخر زمان کو سپورٹ کیا اور مجبور کیا، پاکستان کرکٹ بورڈ بہت بڑا پاورفل بورڈ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی جو لوگ اس کے اندر بیٹھے ہیں، اتنے پاورفل بورڈ کو مجبور کیا کہ وہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ دیکھیں اس چیز کو اور ریویو کریں اپنے جو فیصلے کیے ہوئے تھے انہوں نے، اور فائنلی وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ نہیں جی فخر زمان کو ہم ٹیم سے ڈراپ نہیں کر سکتے، وہ ٹیم سے ڈراپ نہیں ہو سکتا. اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ یہ بھوندا مذاق کرنے کی کوشش کی ہے، کسی بھی نے ان سب کو لائن حاضر کر دیا. اب پاکستان ورسز آسٹریلیا سیریز ہو رہی ہے، اور اس میں کل کا جو میچ ہوا ہے میلبرن کا، اس میں ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر فخر زمان ہوتے تو وہ کتنا کروشل رول وہاں پہ پلے کر سکتے تھے. اب ان کو سائڈ لائن کرنے کا کیا مقصد تھا، اپنے لوگوں کو کھلانا تھا، کیا کرنا تھا. اب ہم سیم کی بھی بات اس طرح سے نہیں کر سکتے، ایک ایسی کنٹروورسی پیدا نہیں کر سکتے عبداللہ شفیق کی بھی، لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی پچھلے 12-15 اننگز میں ان دونوں کی ملا کے کوئی اکٹھی کمبائن پرفارمنسز نہیں آئی ہیں. عبداللہ شفیق نے 1 سینچری سکور کی تھی انگلینڈ سیریز میں، اور سیم نے جو ہے وہ 2 ففٹیاں سکور کی تھی، لیکن کوئی بھی ہمیں ایسی اننگز نظر نہیں آئی جو لے کے چلتے تھے فخر زمان اور امام الحق. اب امام الحق کو ڈراپ کرنے کے اوپر بھی سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ بھائی آپ نے اس کو کیوں ڈراپ کیا. اتنی ایوریجز پہ پاکستان کا جو سیکنڈ موسٹ سکسیزفل پیئر تھا او ڈی آئیز کی ہسٹری میں، اوپننگ پیئر آفٹر عامر سہیل اور سعید انور، جن کی سینچری پارٹنرشپس بہت زیادہ تھی، جن کی کمبائن ایوریجز بہت زیادہ تھی، ان کو اکٹھے ڈراپ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی. اس کے پیچھے دال میں کچھ کالا نظر آیا، جس کی وجہ سے چیئرمین نے کہا ٹھیک ہے اس کو میں خود دیکھتا ہوں. اور فائنلی اچھی خبر یہی ہے کہ وہ دونوں لوگ جنہوں نے اس چیز کو خراب کرنے کی، اسپیشلی عثمان والا نے اس چیز کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی، اب وہ خود سائڈ لائن ہو گئے. اور ونس اگین آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ فخر زمان جو ہے وہ ساؤتھ افریقن سیریز میں ٹیم کا حصہ ہوں گے، اور موسٹ امپورٹنٹلی آفٹر دیٹ جو چیمپئنس ٹرافی آئے گی اس میں بھی پاکستان ٹیم کا حصہ ہوں گے. اور ہوپ فلی جس طرح پاکستان وائٹ بال میں ابھی پرفارمنس دے رہا ہے رضوان کی کیپٹنسی میں، حالانکہ رضوان کی کیپٹنسی میں ان کا کوئی رول اس طرح سے نہیں ہے، ابھی بھی جو ہے وہ سلیکٹرز اپنی منمانیاں کر رہے ہیں اور ان کو ٹیم جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کرنے دی جا رہی، لیکن ہوپ فلی نیئر فیوچر میں یہ چیزیں جو ہے وہ سارٹ ہو جائیں گی اور پاکستان کرکٹ جو ہے وہ اچھے اپنے اس ٹریک پہ جو ہے وہ کامیابی والے ٹریک پہ واپس آ جائے گی. ابھی تک کے لیے یہی تھا. چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.